بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز، اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو، اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لو، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جاویں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ عورتیں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے تھے
کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزرا، پس تم اب ان سے ہم بستری کرو اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور ہاں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو ہم بستری نہ کرو، یہ خدا کی معین کی ہوئی حدیں ہیں تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت میں حکام کے یہاں جھونک دو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خرد برد کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تم کہہ دو کہ اس سے لوگوں کے دنیاوی امور اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے پھاند کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں آنا ہو تو ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔